فیلحال تو تھرل ہے جو ہم روایتی طور پر محسوس کرتے ہیں، اور سیٹھی صاحب کی ایڈوائس لیتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ برہم ہوں ہم چلتے ہیں شٹل ڈپلومیسی کی طرف، جس کا کام سر انجام دے رہے ہیں اعظم سواتی صاحب بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ. یعنی باقی سب ناکام ہو گئے، علیمہ خان، بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، سب پیچھے چلے گئے، مذاکرات کی باتیں بھی پیچھے چلی گئیں. اب آئے ہیں ایک دم اعظم سواتی صاحب، جو پہلے بھی آئے تھے تو ایک جلسہ انہوں نے ملتوی کرا دیا تھا کامیابی کے ساتھ، اور اب کی بات وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ نہ کچھ کر دکھائیں گے. وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ سنتے ہیں پہلے. آپ نے رابطہ شروع کیا؟ جی میں نے کیا. ہوئی بات آپ کی کسی سے؟ سر آج میں نے شروع کیا، 100% پر امید. علی امین گنڈا پور نے بھی ایک ارینجمنٹ کیا تھا، وہ چل کے آگے ٹوٹ گیا. سر میں اس کا بھی کوئی اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ دوبارہ شروع کریں. میں ڈاکٹر الوی صاحب اور ہم کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے اور اس پروسیس کو شروع کریں گے. اگلے آنے والے وینسڈے کو میں کسی کو مل رہا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. تو آگے کا لائے عمل اس کے بعد میں بتا سکوں گا. بہت سی باتیں انہوں نے کہہ دی. آج رابطہ ہوا، یعنی کل یہ انٹرویو دے رہے تھے ندیم ملک صاحب کو، کس سے رابطہ ہوا، کیا کوشش کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب؟ تو ان کو پوچھیں نا، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے وہ اشارے تو دے رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں صورتحال کو، نبض جانتے ہیں. یہ دیکھیے جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے، یہی کہہ رہے ہیں. پھر اور بھی بیان ان لیڈرز کے ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں. اب کس پر یقین کیا جائے آپ مجھے بتائیں، ان کے اوپر یقین کیا جائے یا کسی اور کے اوپر یقین کیا جائے؟ مگر ایک بات مجھے پتہ ہے، کسی صورت میں بھی یہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی بات چیت چلتی ہے، اول تو میرا یہ خیال ہے کہ لالی پاپ ہے، یہ آئیں جائیں بزی رہیں سب، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کسی کو امید دلائی جا رہی ہے کسی کو نہیں. مگر جو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بالکل اعتماد نہیں ہے خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کے اوپر. تو یہ لوگ جو بیچ میں گھوم رہے ہیں نا، یہ سارے خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اعظم سواتی تو اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں نا، اعظم سواتی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، وہ تو کہتا ہے میں تو پی ٹی آئی کا بندہ ہوں نا، میں عمران کا بندہ ہوں. تو انہی کی طرف سے آ رہے ہیں نا سارے لوگ. ہاں لیکن جب وہ ملتوی کروایا تھا جلسہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعظم سواتی بات کرنے آئے تھے. ہاں مگر وہ انہوں نے کہا میں تو اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، میں تو ان کا آدمی ہوں، میرے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے تو میں آ کے پیغام دے دیا. تو بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ جس طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے عائشہ، وہاں بھی اختلافات ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، وہ جو سارے وی لاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سارے ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو گالیاں دے رہے ہیں. جو ملاقات کر کے جاتا ہے اس کو گالی. تو اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے مسائل ہیں اس وقت، اور خان صاحب میرا خیال ہے اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی ایک ہی سائیڈ لے. وہ ایک ہی سائیڈ لیا نہیں تو پارٹی کے اندر بہت پھوٹ پڑ جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ لڑائی جھگڑے چلنے دیں، سب کوئی ہاں کرے اور چلائے. اور بیکاز خان صاحب لوز از نتھنگ. ان کے منہ سے تو یہ بات نہیں کسی نے سنی کہ میں تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے انکنڈیشنلی. وہ تو کنڈیشن لگا دیتے ہیں نا. ہاں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو معاف کرنے کو تیار ہوں، ملک کے وسیع تر مفاد نے. مگر نہیں، نے نام لے کر نہیں کہا اعظم سواتی صاحب کو، اعظم سواتی ان کی بات کوٹ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کھڑے ہو کے کسی عدالت میں کچھ کہے نا جس کے اوپر بندہ پھر آگے بات بھی کر سکے، تو جو آتا ہے وہ خان صاحب کی ایک نیا پیغام لے آتا ہے. اب بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، سلمان راجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بہنیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، گنڈا پور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور بھی بڑے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. جنید صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، جھگڑا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اینڈ سو آن. آئی ایم افریڈ یہ ساری گیم جو ہے نا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. یہ پارٹی میں ہی گھوم رہی ہے، پارٹی گھوم رہی ہے. کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس سلوشن ہے، میں رابطے میں ہوں اور میں مسئلہ حل کروں گا. سب کی یہی کوشش ہے کہ میرا کوئی تیر لگ جائے کہیں، کہ میری بھی حیثیت بن جائے تاکہ میں کوئی لیڈر بن جاؤں. اور پی ٹی آئی کے اندر اتنے لیڈرز ہیں کہ اب آپ کو پتہ نہیں کون سا لیڈر کس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس لیے مائی سینس از کہ اسٹیبلشمنٹس کا صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو. اگر کسی طریقے کے ساتھ خان کو اندر رکھے ہوئے اور ان سے یہ منوا لیا جائے کہ اپنی پارٹی کو کہیں ڈیسٹیبلائز نہ کریں، ہمیں چلنے دیں،
تو پھر آگے جا کے جب اعتماد ہو جائے گا ایک دوسرے کے اوپر تو پھر دیکھا جائے گا آگے جا کے. ابھی اگر توقع کرتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, کسی قسم کی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ میرا انفارمیشن بھی ہے اور سمجھے تجزیہ بھی ہے. اچھا. بیکاز دیکھیے اس وقت تو آج ڈیل ہوتی ہے تو خان صاحب تو پھر واپس پاور میں آنا چاہیں گے نا, تو یہ جو سارا کچھ محل ایک بنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, تو خان صاحب تو اس کو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ان کی بات شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. تو وہیں سے ہوتی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں جی صرف اتنا کہتے ہیں اچھا میں انتقام نہیں لوں گا, تو اس سے زیادہ تو نہیں وہ کچھ کہتے. تو وہ بھی اس کے اوپر بھی یقین نہیں آتا نا, بیکاز ان کے تو موقف ہی ہے کہ سب کچھ آف کرنا ہے, میں نے چھوڑنا ہی نہیں کسی کو. تو اس لیے میں آئی ایم افریڈ, میں یہ ساری جو باتیں چل رہی ہیں سواتی دن رات اس کے اوپر انٹرویوز ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. بٹ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ بانی نے کہا بات کرو ڈیل نہیں کرو, کیونکہ میں ڈیل نہیں کرنے والا, نہ ڈیل میرا کام ہے. بات تو بات پھر کیا کرے؟ ہاں یہ کیا بات کیا کرے گا؟ بات یہ کرے کہ جی آپ خان کو چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ دیں؟ وہ تو ڈیل کے بغیر نہیں ہوگا نا, ظاہر ہے. اور وہ بھی کوئی بہت ہی بڑی ڈیل ہونی پڑے گی جو کہ جس کا جا کے رزلٹ جو ہے وہ 5 سال کے بعد ملے یا 6 سال کے بعد ملے. ابھی تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہائبرڈ سسٹم جو ہے, اگر آپ کا خیال ہے کہ اگلے سال ختم ہو جائے گا تو یہ غلط فہمی ہے. یہ تو شاید 4-5 سال اور چلے جس طریقے سے صورت حال ہے. تو کیا خان صاحب جیل میں انتظام کریں گے یا باہر نکل کے معافی مانگیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ لالی پاپ ہے. آؤ جی آؤ بات کرو. آپ دیکھیں نا یہ جو امریکہ سے لوگ بلائے ہیں, یہ بدھ کو کس سے ملنے جا رہے ہیں اعظم سواتی صاحب؟ پتہ نہیں کس کو ملنے جا رہے ہیں, کوئی ہوگا کرنل ٹائپ. مجھے لگا وہ ڈیلیگیشن جس کی آپ بات کرنے والے. ہاں تو مطلب لکھے وہ بھی تو ہو گئے نا یہاں. اس کی جو خبریں آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں نا کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ کوئی ایسے کام کریں جیسے آپ یہ بند کریں, یہ بند کریں, یہ بند کریں, پھر اس کے بعد پھر ملیں گے, دیکھیں گے اعتماد کچھ بنا کہ نہیں بنا, پھر دیکھیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کوئی وعدہ نہیں ہے کسی قسم کا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بند کریں نا, یہ بند کریں نا, یہ بند کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آپ کریں نا. مگر ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے پارٹی. خان اندر ہے, خان باہر نکل نہیں رہا ہے, اور وہ باہر نہیں نکلے گا تو وہ کسی قسم کا کوئی چیز بند نہیں کرے گا. وہ ایک کاؤنٹر پریشر چلے گا, ٹاک فائٹ, وہ تو اس کی پرانی اسٹریٹجی ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی لالی پاپ دے رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹاک فائٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. اچھا, جب بھی کسی کی پی ٹی آئی میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہے, بلکہ پی ٹی آئی میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو یہی لیبل کر رہا ہوتا ہے. کیا اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ فیئر ہیں؟ I don't know this, but I can tell you one thing. اعظم سواتی صاحب کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے. امریکہ سے جب یہ چھوڑ کے آئے تھے تو بڑے ان کے اوپر الزام تھے, اور کے پی کے اندر بھی بہت سے الزام تھے ان پہ. اور خان کو پتہ ہے کہ ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہیں. پہلی اسٹیبلشمنٹ کے تو قریب تھے نا, تو خان خود قریب تھا. اس وقت تو خان سب سے زیادہ قریب تھا. تو تارے تھے. تو یہ جو ہیں, یہ میرا نہیں خیال ان کی کوئی خاص اہمیت ہے. یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک دم آسمان سے گرے ہیں اور آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہر روز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا تو بن رہا ہے نا پرسونا. مگر میں نے دیکھا ہے پہلے بھی وہ لوگ آتے تھے ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, 10 دن ان کا ٹی وی وہی چلتی رہتی تھی, 11ویں دن غائب ہو جاتے تھے. ان کا کوئی بات نکلتی نہیں تھی. تو ٹی وی والے تو چاہتے ہیں کہ کوئی بات کرے, کنٹروورشل سی لے آئے ان کو, تھوڑی سی بات کرے, پروگرام چلے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آئی ڈونٹ تھنک اعظم سواتی ہیز دا کانفیڈنس آف عمران خان اور آف دی اسٹیبلشمنٹ. آئی تھنک بوتھ آر پلینگ گیمز بائی ہم, اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں تاکہ اپنی کوئی اہمیت بنے ان کی. اچھا, آئی تھنک دیٹس اٹ. اچھا, ایک اور شخصیت جن کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, ایک تو یہ کہ آرمی چیف کے استاد کے ذریعے میں نے بات کرنے کی کوشش کی اعظم سواتی صاحب کے بقول, اور ایک عارف علوی صاحب نے اپنے طور پر کچھ کوششیں کی, وہ ناکام رہی. ہاں, تو عارف علوی صاحب اب آج کل وہ بہت مصروف ہیں امریکہ میں, ان کا اب واپسی پہ کوئی کردار ہو سکتا ہے یا وہ واپس آئیں گے؟ واپس تو آئیں گے جو وہاں پر ایفرٹس کر چکے ہیں اس کے بعد بھی آئیں گے. ہاں آئیں گے وہ. اچھا, ان کے اوپر کیا الزام ہے؟ کوئی الزام نہیں. انٹرویوز وغیرہ انہوں نے ایسے وہ دیں گے اور بھی دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہی از بین این ایکس پریزیڈنٹ. ان کو ہاتھ لگا کے جیل میں ڈالنا از ناٹ این ایزی تھنگ. ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کو بن جاتا ہے. مگر عارف علوی از ناٹ انڈر اینی تھریٹ. وہ آئیں گے, مگر
عارف الوی کو ایکسیس نہیں ملے گا ٹو دی آرمی چیف اور ٹو اینی بڈی ہائی اپ ان دی اسٹیبلشمنٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دس کوسچن ڈزنٹ ارائز. اوکے, وہی آپ کی بات کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ہے. یار آرمی چیف میڈیا کو نہیں ملتا, آرمی چیف جو ہے وہ سفارشیوں کو نہیں ملتا, آرمی چیف ایکس آرمی جنرلز اینڈ چیفس کو نہیں ملتا. یو گیو می اے بریک یار. یہ آرمی چیف عمران خان کے نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 کو ملے گا. گیو می اے بریک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہم. بہرحال فی الحال تو ہے کہ جو بات چیت ہے اس کی گنجائش نشتہ. دیکھتے ہیں بدھ کی ملاقات کے بعد اعظم سواتی صاحب کے پاس کیا ورژن ہوتا ہے.